بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیاری حدیث پاک آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا ان کے سامنے اظہار کریں اور مال اور دولت جمع کرنے پہ حریص ہو جائیں، اللہ کی طرف سے ان پر 4 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی قحط سالی، پھر ظالم بادشاہ، خائن حاکم اور دشمنوں کی ہیبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج واقعی اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ فقراء سے یعنی غریبوں سے، فقیروں سے، مسکینوں سے جو پریشان حال ہیں، آج کے دولت مند یقیناً ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے کوئی پیار نہیں رکھتے، ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، بلکہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی یہاں شادی کریں جو دولت والے ہیں، ثروت والے ہیں، وہ کبھی کسی غریب کی، کبھی مسکین، کبھی بیواؤں کی دعوتیں نہیں کرتے، اس لیے ان کی نظر میں یہ بیچارے انسان نہیں پائے جاتے، یہ ان کے مقابل کے نہیں، ان کے برابری کے نہیں۔ پھر یہ ان کے سامنے اپنی دولت کا بے جان روب اور دبدبا قائم رکھنا چاہتے، دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ ان غریبوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں، ان غریبوں فقیروں کو ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اور آج کے حالات ایسے ہیں، اور مال و دولت جمع کرنے پر اس طریقے سے ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس آدمی پیسہ 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 پیسہ، چاہے کیسا بھی ہو پیسہ آنا چاہیے۔ ایک مسلمان دین سے، مذہب سے، قرآن سے، اپنے نبی کے فرامین سے بھٹک گیا اور وہ پیسے کی تلاش میں 5 وقت میں 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اسے اپنی قبر کی فکر نہیں، اسے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس کی فکر نہیں، لیکن اسے یہ فکر ہے کہ دولت کہاں سے جمع کی جائے گی، مال کہاں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے دولت کے نشے میں قرآن پڑھنا بھول گئے، نماز پڑھنے والے نمازیں بھول گئے دولت کے نشے میں، بس مال جمع ہو جائے، چاہے قتل کرنا پڑے کسی کو، شراب کا کاروبار کرنا پڑے، حرام کا کاروبار کرنا پڑے، کچھ بھی ہو، مال اور دولت ہمارے پاس زیادہ ہو جائے تاکہ ہم لوگوں میں یہ پہچانے جائیں کہ دیکھیے یہ بڑے دولت مند آ رہے ہیں۔ آج حالات یہی ہے، اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے، عذاب ہم پر اس طریقے کے ہیں کہ قحط سالی نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو کہ جو اس کے کمزور بندوں سے عداوت رکھیں، ان کے سامنے اپنی دولت کا روب اور دبدبا دکھائیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے مال و دولت جمع کریں، تو ہم پر عذاب کیا نازل ہوتے ہیں؟ قحط سالی نازل ہوتی ہے۔ اور آج قحط سالی ہے۔ قحط سالی کیا ہے؟ مہنگائی کا عام ہونا، کاروبار کا نہ ہونا، اور آج یہی چل رہا ہے۔ اور ہم پر ظالم بادشاہ ایسے مسلط کیے گئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ظلم، ان کا تشدد ہم پر کتنا ہے، ہم پر کس طریقے سے وہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری مساجد کو لے کے، مدارس کو لے کے، ہمارے مذہب پر کوئی بھی کبھی بھی ہمارے نبی کی شان میں توہین کر دیتا ہے، کوئی بھی بکواس کر دیتا، کچھ بھی کر دیتا ہے۔ یہ دور ایسا، مگر پھر بھی مسلمان اپنے دین کو کھل کے مان نہیں سکتا، فالو نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے کہ فرمایا خائن حاکم، بد نیتی، ایسے لوگ بھی ہم پر حکومت کریں گے۔ اور آج یقیناً ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم آپ کے جو ہے بڑے محبت والے ہیں، آپ کے ہر شے کے امین ہیں، آپ کی مسجدوں کے، مدرسوں کے ہم امین ہیں، لیکن وہ صرف ظاہری محبت دکھاتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرتیں، ہمارے مذہب کے لیے نفرتیں، ہمارے قرآن کے لیے نفرتیں ہیں۔ اور چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی کہ دشمنوں کا خوف ان کے دلوں پہ ہوگا۔ اور آج ایک مسلمان کی یہی حالت ہے کہ مسلمان بن کر رہنے سے ڈر رہا ہے، کھل کے وہ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر پا رہا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، دہشت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جو اگر میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا یا اپنے اسلام کا
کوئی اعلان فرمان بیان کر دیا یا حکم بیان کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر لوگ ٹوٹ پڑیں، میرا گھر توڑ دیں، میرے کاروبار کو بند کر دیں۔ اتنی ہیبت طاری ہے، یہ سب ہے کیوں کہ پیسے والوں نے غریبوں سے محبت چھوڑ دی، ان کے سامنے اپنی دولت کا دبدبہ دکھانے لگے، مال و دولت جمع کرنے لگے۔ جب یہ مسلمان کے اندر سے یہ باتیں نکل جائیں گی اور سب سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی تو میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہنگائی، یہ حکومتیں، یہ فلاں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر مسلمان اپنے نبی کے ہر قول پر، ہر فعل پر عمل کر کے، سنتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو یہاں بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کے لیے بھی سرمایہ تیار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور مال و دولت کی تمنا سے دور رکھے، اور مولا ہم سب کو مذہب و ملت پر سچے طور پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔